السلام علیکم، میرا نام سید وجاہت علی ہے اور میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ دا فورتھ پلر اور کیریکٹرسٹکس آف گڈ گورننس از ریسپانسونیس۔ سوسائٹی میں اسٹیک ہولڈرس ہوتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈر کا ورڈ آپ لوگوں نے میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر یا سیاسی مباحثوں میں سنا ہوگا۔ آج سمجھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر ہوتا کیا ہے۔ جب بھی کوئی پالیسی میکنگ ہوتی ہے یا ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، اس میں جو پارٹیز انوالو ہوتی ہے، جو کہ گورنمنٹ ہوتی ہے، جو عوام ان سے متاثر ہوگی یا فائدہ پہنچے گا، دی بینیفیشریز آف دیٹ پالیسی وہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے وہ سیکٹرز، وہ آرگنائزیشنز، وہ انسٹیٹیوشن، وہ ادارے ہوں گے۔ جو ادارہ، جو انسٹیٹیوشن، جو ذرائع ان پروجیکٹ کو، ان پالیسی کو فنڈنگ پرووائڈ کرے گی وہ ہوں گے اسٹیک ہولڈرز۔ یوں کہہ لیجئے کہ جن کے ہونے سے وہ پروجیکٹ ممکن ہوتا ہے، جن کے لیے وہ پروجیکٹ بنایا جاتا ہے، اور جو لوگ وہ پروجیکٹ بناتے ہیں وہ تینوں کو کیا کہیں گے؟ اسٹیک ہولڈرز کہیں گے۔ تو ریسپانسونیس ان سینس آف گڈ گورننس از جب اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوں گے اور ٹائملی ایکشنز اینڈ ریسپانس، پالیسی ریویوز اینڈ گائیڈ لائنز دیے جائیں گے تو اس کو ہم گڈ گورننس کہیں گے اور ریسپانسونیس کہیں گے۔ ایکویلٹی اینڈ انکلوسیونیس گڈ گورننس کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو گڈ گورننس کے کانٹیکس میں دیکھیں جب عوام کو، سوسائٹی کو ایکول اپرچونٹی موجود ہوں گے، ایکول اپرچونٹی ٹو گرو، ایکول اپرچونٹی ٹو لرن، ایکول اپرچونٹی ٹو ہیو انفارمیشن، ایکول اپرچونٹی ٹو ہیو سے ان دا پالیسی میکنگ، اسے ہم ایکویلٹی اینڈ انکلوسیونیس کہیں گے۔ یکسانیت اور شامل کرنا، انکلوسیونیس ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں عوام کو شامل کرنا، کس بنیاد پر؟ ایکویلٹی کے بیسس پر، ایک جیسا دیکھنا، ایک جیسا پالیسی دینا، ایک جیسا ریسورس ڈسٹریبیوشن کرنا، اسے ہم انکلوسیونیس اینڈ ایکویلٹی کہیں گے۔ جب ایکول اپرچونٹی آف ویل بینگ موجود ہوں گے سوسائٹی میں، کس کے نتیجے میں؟ دا پروسیس آف ڈیسیجن میکنگ، جب پروسیس آف ڈیسیجن میکنگ اینڈ دا پروسیس بائی وچ ڈیسیجنز آر امپلیمنٹڈ، اس پروسیس میں ایکویلٹی اینڈ انکلوسیونیس موجود ہوں گا، اینڈ اٹ مینس دیٹ ایکول اپرچونٹی ٹو گرو، ایکول اپرچونٹی آف ویل بینگ پرووائڈ کیے جائیں گے تو اس ڈیسیجن میکنگ کو یا پالیسی میکنگ کے پروسیس کو گڈ گورننس یا اس گورننس کو ہم گڈ گورننس کہیں گے۔ The sixth pillar or characteristics of good governance is effectiveness and efficiency. Effectiveness and efficiency, a pillar of good governance in which we see the best use of resources and production results that meets needs. Good governance کے کا چھٹا پلر یا کیریکٹرسٹکس ہے the effectiveness and efficiency۔ جب ریسورس کا ڈسٹریبیوشن اور پروڈکشن آف دا ریزلٹ اس طرح سے ہوگا کہ جس میں جو ضروریات ہوں گی سوسائٹی کی وہ میچ ہوں گی۔ فار ایگزامپل، ایسے ڈیسیجن میکنگ جس میں کہ پروسیس آف دا ڈیسیجن میکنگ اس طرح سے ہو کہ جو ریسورسز ہوگی وہ اس طرح سے ایلوکیٹ ہو، اس طرح سے یوز ہو کہ جو نتائج دے کس چیز میں، جو سوسائٹی کے نیڈز ہوں گے، وانٹس ہوں گے، ان کو فلفل کرے، تو اسے ہم ایفیکٹیو اینڈ ایفیشینٹ پالیسی میکنگ کہیں گے۔ اینڈ سمپل گڈ گورننس کا چھٹا فلر ہے ایفیشنسی اینڈ ایفیکٹیونیس۔ ایسے ڈیسیجنز میکنگ، ایسی پالیسی میکنگ جس میں کہ جو ریسورسز ہے اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہو کہ سوسائٹی کے نیڈز اینڈ وانٹس کو فلفل کرے۔ The seventh pillar of good governance is accountability۔ جب بھی پبلک ٹریجر سے بجٹ اسپینڈ ہو، پالیسی میکنگ ہو، ریسورس کی ایکومولیشن ہو، پبلک کے ایٹ لارج کو افیکٹ کرنے والے ڈیسیجن میکنگ ہو، تو وہاں پر اگر اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے، اگر عوامی نمائندے، اگر گورنمنٹ آفیشیلز اور ڈیسیجن میکرز عوام کو جواب دہ ہے اور اکاؤنٹیبل ہے، یعنی کہ جہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود ہے اور سب ایکول بیفور لا ہے اور سب عوام کو
कानून को जवाबदेह है तो उसे हम अकाउंटेबल कहेंगे और उस गवर्नेंस को, उस सेटअप को गुड गवर्नेंस और गुड पॉलिसी मेकिंग कहेंगे। कंसेंसस ओरिएंटेड का आठवां पिलर है वो फैसले, वो डिसीजन मेकिंग जिसमें के तमाम स्टेक होल्डर का से शामिल हो, जिसमें के बाहमी इत्तेफाक और रजामंदी से फैसले लिए जाए। गवर्नेंस की डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड। इन सिंपल वर्ड, गवर्नेंस जो है फैसला साजी का अमल है। फैसला साजी के अमल को गवर्नेंस कहते हैं और वो अमल जिसके जरिए फैसलों के दरमियान पिक एंड चूज होता है कि कौन सा डिसीजन गुड है, कौन सा डिसीजन अवाम के मफाद के लिए अच्छा नहीं है। तो जब उस प्रोसेस में कंसेंसस शामिल हो, यानी कि डिफरेंट इंटरेस्ट टू रीच रिजल्ट, यानी कि सोसाइटी के मुख्तलिफ ग्रुपों या सोसाइटी के मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट एंड्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए फैसले किए जाए और इसमें तमाम पार्टीज इन्वॉल्व का जो इंटरेस्ट है उसको सुना जाए और कंसेंसस के साथ, बाहमी इत्तेफाक के साथ फैसले किए जाए और रिसोर्स की एक्युमुलेशन किए जाए। So that was about the 8 pillars of good governance. Thank you. Wassalam. Thanks for watching. Subscribe for more.